دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اپنے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کی خصوصیت ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو ان کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ ہم ایسے طریقے جانتے ہیں، ایسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر اپنی زندگی کو پاکیزہ، خوشگوار اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گالی کی تباہ کاریاں۔ جی ہاں، گالیاں دینا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے فرد بھی خراب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو گالی دینے والا ہے وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا، نہ اسے کوئی اچھا سمجھتا ہے، اور جب یہ گالیاں دی جاتی ہیں تو اس کے نتائج بہت خراب نکلا کرتے ہیں اور معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت برا پڑا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا مرض ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہماری زندگی کو خراب کرنے کا سبب ہے۔ جی ہاں، یہ گالی دینا ایک گناہ کا کام ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس سے متعلق ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو لیکن بات وہی آتی ہے کہ بچے کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں حضور؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا موضوع گالی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ترجمہ، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا صحیح، مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ علماء نے اس آیت کا ایک مطلب جو بیان کیا وہ یہ ہے، بری بات کا اعلان، اس سے مراد گالی دینا ہے، یعنی گالی دینا یہ بری بات کا اعلان۔ یہاں اس کے معنی یہ بات بیان کی گئی، یعنی اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، صحیح، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے گالی دیتا ہے۔ اللہ، یعنی گالی کی مذمت قرآن کی آیت اور حدیث دونوں سے بیان کی ہے۔ پیاری بات بیان کی گئی، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا رشتہ بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ مسلمان اور اسلام کی کیسی برکت ہے، اور یہ اسلامی رشتہ کتنا پیارا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے گا، نہ اسے گالی دے گا۔ اسلام میں آ کر امن میں آنے کے بعد اسلام نے یہ تعلیم دے دی، یہ بات سمجھا دی کہ تمہارا یہ ایک رشتہ ہے، ایک قبیلہ ہے، یہ ایک خاندان ہے جو اسلام ہے، اور اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے، نہ وہ اسے گالی دے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی والا کام ہے۔ صحیح۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ اللہ، والدین کو گالی دیتا ہے؟ جی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی
کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ صحیح. ارشاد فرمایا ہاں، یوں کہ یہ کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے. صحیح. ایک نے دوسرے کے والد کو بولا، امی کو بولا، والدہ اس نے رپلائی میں اس کے والدین کو بول دیا. تو اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی غلطی کا اثر آپ ہی پر پڑ رہا ہوتا ہے. سامنے والے کے والدین کے بارے میں آپ نے، یعنی اصل تو والدین تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، آپ نے اس کو سنانا تھا. صحیح. جھگڑا اس سے تھا. اچھا، اور جھگڑے میں ہو رہا تھا باپ تک نہیں جانا، باپ تک نہیں جانا، اور اس میں اسی کے والد صاحب کو آپ کچھ بول دیتے ہیں تو پھر اس نے کہاں تک جانا ہے؟ اس نے پھر وہیں تک پہنچنا ہے. بھئی والدین الگ معاملہ ہے، اولاد ہے. اگر اولاد کی غلطی ہے تو اس کو والدین کے کھاتے میں نہیں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح والدین نے اگر کوئی غلطی کر دی تو اولاد کے کھاتے میں نہیں آئے گی. سب کے کھاتے سیپریٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولاد نے پورا کام خراب کر دیا، بہت بڑی تباہی کر دی تو والدین بھی اس کے اسی کھاتے میں آ جائے. ہاں اگر والدین شریک ہو اور کوئی ایسی بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایسی صورت نہیں ہے تو والدین کی برائی کو اولاد کے کھاتے میں، اولاد کی برائی کو والدین کے کھاتے میں نہیں لایا جائے گا. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے یعنی کہ کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں تو پھر وہ گویا سبب بنتے اپنی والدین کو برا کہلوانے کا. حالانکہ ویسے دعویٰ بڑا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے والدین سے مجھے بڑی محبت ہے. نہیں، لڑائی میں بھی جیسے میں نے بات کی بھئی والدہ کو کیوں کہا اور والد کو کیوں کہا. ارے بھائی تم کسی کے والدین کو کہہ کے تو خود ہی دروازہ کھول رہے ہو اپنے والدین کو برا کہلوانے کا. تو اب یہ والی باتیں ان کو اگر سمجھنے کے لیے سمجھ ہونی چاہیے. اچھا. جب سمجھ ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ نے اگر کسی اور کے والدین پہ فائرنگ کی تو گویا آپ نے انڈائریکٹ اپنے والدین پر فائرنگ کی ہے کہ آپ نے ادھر فائر کی تھی، اس نے ادھر فائر کر دیا. تو فرسٹ فائر آپ نے جو کیا تھا وہ اس کا امپیکٹ اور ریزلٹ یہ پڑا کہ فائرنگ اس سائڈ پر آ گئی. یہاں ایک کوشچن میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ یہ تو وہ گالیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو لڑائی جھگڑے میں اور جس کو کہتے ہیں نا دشمنی میں دی جا رہی ہوتی ہیں. اب تو ماشاء اس جگہ پر آ چکا ہے حضور یہاں دوستی میں اور جی وہ یا مزاح کے طور پر یا گالی سے جس کو کہتے ہیں نا بات ہوتی ہے اور اسی پہ جو وہ ایک ٹہکا بھی نکلتا ہے اور ٹھٹا بھی ہوتا ہے. تو یہ دوستی میں اور پیار میں گالیاں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا ہے پھر؟ یہ پہلے ہم آپ کو گالی کی وضاحت کے تعلق سے ایک مدری گلدستہ امیر علیہ پہلے گالی سمجھنے کیا ہے، پہلے گالی کو سمجھا جائے اور اس کے بعد یہ ہنسی مذاق یا کیا صرف گالی جھگڑے ہی کے ساتھ خاص ہے یا جھگڑے کے علاوہ بھی ہوگی، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آئے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. کیا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے سب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. گالی کی ڈیفینیشن بھی سن لیجیے، گالی کیا ہوتی ہے. تو گالی کی ڈیفینیشن، گالی کی تعریف یہ ہے ایسی بات کرنا جس سے کسی بھی انسان کی عزت خراب ہو. کہ ہمارا یہ تصور ہے کہ جو معاذ اللہ ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، گالی وہ بھی ہوتی ہے لیکن وہی گالی نہیں ہے. گالی کی ڈیفینیشن یہ ذہن میں رکھ لیں، ایسی بات کرنا جس سے کسی بھی انسان کی عزت خراب ہو، یہ گالی ہے. اب گالی کی مثالیں میرات المناجی میں کچھ اس طرح ہے جیسے کسی سے کہنا او کتے، او سور، او گدھے، یہ الفاظ گالی کے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی حضور، گالی کی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ چلی. اب اسی کے تناظر میں اس بات کو بھی لے لیجئے گا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو دوستی میں، آپس میں، مزاح میں، مذاق میں گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ بعض اوقات ویسے یہ بھی ہوتا ہے یہ اسی مذاق میں، دوستی میں گالیوں سے پھر جو ہے وہ گریبان تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں. ویسے آپس کی ایک بات ہے. اچھا، آپ نے تعریف سنی ہے کہ عزت خراب کرنا. عزت خراب تو اس کی ہوگی جس کی عزت ہوتی ہوگی نا. صحیح. اب وہ کہے کہ ہماری تو عزت ہی نہیں ہے تو ہماری عزت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دوستوں میں بیٹھے بغیر عزت کے. اچھا، عزت گھر پہ رکھ کے آئے تھے. بہرحال مطلب آپ سمجھے کہ ان کی جو موجودہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ تو کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے
کہ وہ ان چیزوں میں اتنے انوالو نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس سے کہہ دیا تو دو باتیں تم نے کہہ دی. کسی کو بلانا تھا، ارے بات سنو، ارے فلاں بات سنو، اور یہ بات سن، ابے سن. یہ والی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بھی رپلائی میں اس کو یہی بات بولنی ہے، ابے سن ہاں رہا ہوں بے فلاں نے. تو اب یہی چیز چل رہی ہوتی ہے، تو پھر اس میں یہ باتیں فیل نہیں ہوتی. ایک بڑی پیاری بات بیان کروں. قاضی اسلام مینز یعنی سمجھے کہ ایک اسلامی حاکم ہے جس کو فیصلہ کرنے کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. اگر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ کسی عزت دار کو بولے جائے نا تو اس کی سزا بنتی ہے، اچھا، اور جس کی عزت نہیں ہے نا اس کے لیے سزا نہیں بنتی. وہ الفاظ گالی کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر عزت دار اور غیر عزت دار میں یہ فرق کیا ہے علماء نے. تعزیر کے باب میں بہار شریعت میں مسائل ملیں گے. بہرحال اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ بندے کو اتنا سوچنا چاہیے کہ عزت خراب کرنے والی چیز ہے. ایک شخص اتنا گر جائے کہ جتنی اس کی عزت ہونی چاہیے وہ بھی عزت نہ رہے تو اس کو سوچنا پڑے گا، صحیح، اس کو جاننا پڑے گا اس بات میں. اب یہ ساری باتیں ہیں جو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جا رہا کہ ہم وہ گندے الفاظ جو منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کو فیل کیوں نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ بھائی وہ لفظ ہے، وہی لفظ اگر کسی ایک عام آدمی کے طور پر، مثال کے طور پہ اپنے مینیجر کو نہیں بولے گا. آپ امام صاحب کی مثال نہیں لیں، میں آپ کو دے رہا، ایک مینیجر کو نہیں بولے گا. پھر اسی کی طرح کہ جہاں پر اپوائنٹ ہے کہیں اور ہے، مثال کے طور پہ ملازم ہے تو اپنے سیٹ کو نہیں بولے گا. صحیح، بھلے سیٹ سے سنتا ہو لیکن سیٹ کو رپلائی میں نہیں بولے گا. تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، یہ چیز ہے یار یہ صحیح نہیں ہے. جب آپ کو یہاں پر ایک فیلنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں اس چیز کو فیل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح، یعنی پہلے تو آپ عزت کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم کوئی باعزت شخص ہو. ہاں اگر باعزت ہے تو پھر آپ یہ جانیں کہ میں فیل کریں کہ یہ بات غلط ہے. یعنی ایک چیز ہے بھئی اسلام نے آپ کو باعزت بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. آپ کی عزت ہے، آپ کی حرمت ہے. مسلمان کی عزت کی اتنی اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے. کعبۃ اللہ شریف کی حرمت اور ایک مسلمان کی حرمت دونوں کی عزت کو بیان کیا گیا ہے. کتنے انداز سے بیان کیا گیا ہے. مسلمان کی عزت کی تحفظ کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے. جیسے غیبت ہے، غیبت ناجائز ہے. کیوں ہے کہ آپ نے پیٹھ پیچھے مسلمان کی عزت خراب کی ہے. آپ نے اس کو گولی نہیں ماری ہے، اس کے پیسے نہیں لیے ہیں، اس کے آپ نے گھر پر آگ نہیں لگائی ہے، آپ نے اس کی موٹر سائیکل تباہ و برباد نہیں کر دی ہے، آپ نے اس کی عزت خراب کی. یہاں تک کہ مسلمان کے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کی عزت کا تحفظ کیا گیا ہے. قبر کی تحفظ، اس کا عزت کا تحفظ کتنے لحاظ سے؟ اس کی قبر ہے اس پر قدم نہ رکھا جائے، اس کی قبر کا تحفظ. اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی برائیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی عزت کا تحفظ. تو آپ یہ دیکھیں اسلام نے آپ کو اتنا مقام دیا، اتنا عزت دی. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ صرف دے دی، اس کو بہت یعنی یوں سمجھے کہ بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا. اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنا منصب، اتنا رتبہ، اتنی جگہ پر جا کر آپ کو اوپر بٹھایا. آپ کہیں نہیں جناب میں قابل نہیں ہوں اس جگہ بیٹھنے کے. یعنی کہہ سکتے ہیں حضور کہ اگر آپ گلی کے چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بیٹھنے کا مقصد اور یہ گپ شپ کا مقصد یہ نہیں کہ گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے کتوں کے برابر بن جائے، وہ بے عزت ہوں گے. آپ کو اللہ پاک نے اور دین اسلام نے عزت والا بنایا ہے. تو آپ چوراہے پر اگرچہ بیٹھے ہوئے ہو، دوستوں کی چوراہے پہ بھی عزت سے بیٹھے، لیکن عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو جانوروں کے ہم مرتبہ نہ بنا دیں. جی تو مطلب یہی تو چیز ہے کہ آپ سب سے پہلی چیز جو ہے نا گالیوں کے ماحول سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو عزت دار سمجھیں اور یہ بات سمجھیں کہ عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جب آپ یہ بات سمجھیں گے تو پھر آپ عزت والے ماحول کی طرف آئیں گے. کیا بات ہے. تو آپ پہلے اپنی گیدرنگ کو اچھا کریں، اپنی سوچ کو ستھرا کریں اور اس کے مطابق کام کریں. بہرحال دیکھیں انسان گالی کیوں دیتا ہے؟
کیوں دیتا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی یہ کس چیز کا سائن ہے؟ یہ ایک انڈیکیٹر ہے. اچھا. آپ گالی اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ یہ اٹس انڈیکیٹ سم تھنگ، یہ کوئی چیز کا سائن ہے، اشارہ ہے، کچھ بتا رہا ہے. یہ کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بد باطن، پورے خیالات والوں اور گھٹیا لوگوں کی عادت گالی دینا ہے. آپ کے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کو گھٹیا چیز کہا جاتا ہے. آپ کے خیالات اچھے نہیں ہیں، آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے امام غزالی کہہ رہے ہیں. کیوں آپ کی سوچ کیوں خراب ہے؟ آپ گالیاں دیتے ہیں. یہ گالیاں دینا جو ہے نا، اندر کی خرابی کا اشارہ کر رہی ہے. یہ جو منہ سے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، مثلا اس وقت اردو کے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ بولنے والا اردو جانتا ہے اور ایسے اقوام سے، ایسی قوموں سے تعلق ہے جہاں پر اردو بولی جاتی ہے. تو جو الفاظ استعمال ہوتے بعض نا جو ہے وہ مخصوص الفاظ مخصوص قوموں کے ہوتے ہیں. اردو بول رہے ہیں، مثال کے طور پر اردو پنجابی بھی بول رہے ہوتے ہیں، اردو میمن بھی بول رہے ہوتے ہیں، اردو سپیکنگ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اردو پٹھان بھی بول رہے ہوتے ہیں. مختلف قومیں جب اردو بول رہی ہوتی تو کچھ ان کے اپنے الفاظ بھی اردو میں آ رہے ہوتے جو اس قوم کا پتہ بتاتی ہے. تو یہ گالیاں جو ہے نا، یہ گالیاں پتہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے اندر کی کیا چیز ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ بد باطن، برے خیالات کی اور آپ کے ایک گھٹیا ہونے کی نشانی ہے. اللہ اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، کہتے ہیں نا کہ برتن میں سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر نکل کر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے جو سینہ تان کر گالی دے رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں اور اس پر بعض اوقات تو فخر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جی ایسی گالیاں دے لیتے ہیں، ایسے بول لیتے ہیں، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو گھٹیا پن کی علامت ہے. آپ کے اندر، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، گندگی بھری ہوئی تھی، وہی گندگی زبان کے ذریعے باہر آنا شروع ہو گئی. بعض اوقات جی تھوڑی سی کوئی بات ہوئی، گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جناب وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں بولی جا رہی ہوتی ہیں. اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بولتے فلاں کے بچے. اچھا جی ہاں، یہ بھی ہے. یہ تو آپ نے بڑا اچھا اس طرف توجہ دلائی. خود باپ بول رہا ہوتا ہے جی فلاں کے بچے. اب فلاں کو جو خالی جگہ آپ خود پر کر لیجئے تو اچھا غصے میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اب بچہ بھی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہو جی یہ تو میں تو آپ کا ہی بچہ ہوں، آپ مجھے کس کا بچہ قرار دے رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی گویا بول رہے ہیں. تو یہ بات وہی ہے نا کہ گندگی بھری ہوئی ہے اور بے ساختہ باہر نکل کر آنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات حضور اس کی ایک علامت یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات جس کو نا چلتی ہوا سے لڑتے ہیں، یعنی پتھر سے ٹھوکر لگ گئی، پتھر کو شروع ہو گئے. پتھر نے کیا کیا تھا؟ بات وہی ہے کہ گندگی بھری ہوئی تھی، وہ بے ساختہ اس پتھر پہ بھی نکلنا شروع ہو گئی. دیکھیں کوئی بھی تکلیف آنے کے بعد گالی دینا ہے نا، یہ خطرناک چیز ہے. اچھا. انسان گالی دیتا ہے تکلیف آنے کے بعد، یہ اس لیے خطرناک چیز ہے کہ وہ حدیث پاک کا مضمون جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا وہ ذہن میں رکھیں. فائدہ پہنچتا ہے، خیر پہنچتا ہے، وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے. صحیح. اور اگر انسان پر کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی جانب سے امتحان، آزمائش وغیرہ ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، ہم اس کی نسبت کرنے کا منع کیا گیا ہے کہ اللہ نے مجھ پر مصیبت نازل کی. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ادب والے جملے نہیں ہیں. امیر اہل سنت نے اس کی توجہ بھی دلائی اور خود قرآن پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح کا ادب ملتا ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ انسان پر مصیبت پہنچی کہ وہ مقرر تھی، تو اب مصیبت پر گالی دینا بڑی خطرناک بات ہے کہ یہی تو اس کی آزمائش تھی، یہی تو اس کا امتحان تھا. جب وہ اس جگہ پر آیا ہے، اس دنیا کے اندر جو دارالعمل ہے اور دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر اس نے عمل کرنا ہے، کل اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا، کل اس کو رزلٹ دیا جائے گا. پاس ہوا، فیل ہوا، اللہ پاک سے ہم رحمت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو اس دنیا میں تو یہ ہے ہی نا، اور یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحان ہیں. بھائی صرف یہی تو نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے اندر آپ کی آزمائش ہوگی، کپڑے میں ہوگی، فلاں چیز میں ہوگی.
بھائی کبھی موٹر سائیکل پنچر ہو جاتی ہے تو آپ موٹر سائیکل کو گالی دے رہے ہیں. ارے بھائی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی, موٹر سائیکل کو ٹائر کو کیا پڑی تھی کہ آپ سے گالیاں سنے گا پنچر ہونے کے لیے؟ وہ آپ کے لیے ایک مقرر تھا, صحیح. تو آپ برداشت کریں. یہی تو بات ہے برداشت کرنے کی. اس میں ٹائر کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کا قصور ہے کہ آپ کی تو آزمائش ہونی تھی. قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ آپ کی جو پیدائش ہے, آپ کا جو یہاں آنا ہے, اس میں آپ میں امتحان ہے, آزمائش ہے. جب یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں تو لازمی بات ہے, یعنی ایک تو یہ تھا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بالکل, تب بھی آپ کا یہ عمل پھر بھی غلط تھا, اور جب آپ کو واضح طور پر بتا دیا گیا تو اب تو آپ صحیح کر لیں نا اپنے اعمال کو. اور وہ تو جو اب بات سدھر جائیں. جہاں سے آپ کی شروع ہوئی تھی نا کہ جو کچھ اندر ہوتا وہی نکلتا, وہ نکلتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. وہ اللہ کی ولیہ جو ہے, کہیں واقعہ ہے نا, وہ گرتی ہیں, پاؤں کا ناخن اکھڑ جاتا ہے, مسکرانے لگتی ہیں. اس میں کون سی مسکرانے کی بات ہے, یہ تو درد نہیں ہو رہا. کہ درد تو ہو رہا ہے پر اس خیال سے مسکرا رہی ہوں کہ اس پر جو مجھے اجر ملے گا اس کی خوشی. اب اندر اتنی خوبصورت باتیں موجود تھیں تو وہی خیالات فوراً آ گئے, غالب آ گئے, اور اندر ہم سوچیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اندر کیا ہوتا ہے, اور بر وقت ہاتھوں ہاتھ. سبحان اللہ, اندر خوبصورتی تھی, اندر ہمہ وقت اسی طرح کے خیالات باتیں تھیں نا. تو اللہ پاک ہماری بھی سوچیں اچھی کر دے. اچھا یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک چیز گالی ہے, گالی کے بہت سے نقصانات ہیں. دیکھیں اللہ رسول کی نافرمانی ہونا تو ظاہر ہے, آخرت کی خرابی کا سبب ہے, جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ احترام مسلم کے بڑے ہی خلاف ہے. آپ مسلمان کی بے عزتی کر رہے ہیں, مسلمان کے دل میں نفرت ڈال رہے ہیں, آپ محبتوں کے قاتل بن رہے ہیں, آپ اپنے اور ایک مسلمان کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں. آپ جس بچے کو خود کھلاتے ہیں, اس کا یونیفارم آپ ارینج کر رہے ہیں, ٹیوشن کے پیسے آپ دے رہے ہیں, سلیبس کی بکس آپ لے کر آ رہے ہیں, اس کا ڈریس آپ دے رہے ہیں, جانے آنے کی کنوینس آپ دے رہے ہیں, موبائل آپ دے رہے ہیں, موبائل کا بیلنس آپ دے رہے ہیں, اس کے لیے آپ کھانے کے علاوہ کبھی آئس کریم لا کر دے رہے ہیں, کولڈ ڈرنک لا کر دے رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ بچے کے دل میں آپ کی نفرت ہے. کیوں بھائی؟ گالیاں دے رہے ہیں آپ اس کو باتیں سنا رہے ہیں. اب وہ یہ چیزیں سننے کے لیے نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا خرچہ ہے اس پر آپ نے کیا, آپ اس کے اوپر کیا نہیں کر رہے, لیکن رزلٹ یہ کہ بچے آپ سے محبت نہیں کرتے آپ کی گالیوں کی وجہ سے. بہت زبردست آپ نے بات فرمائی ہے. یہ ہوتا ہے بہت دفعہ کہ اتنا کچھ کیا, سب کچھ کیا, اور جس کو کہتے ہیں سب کرنے کے بعد اس پہ مٹی ڈال دی. کیونکہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا جو ہے زخم وہ نہیں بھرتا, اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے. آپ نے اتنا کچھ کیا اور اوپر سے آپ نے صرف ایک دو گالیاں دے دی, اور بندہ توجہ بھی نہیں کر رہا ہوتا, جو غصے میں بات نکل گئی. اب وہ کیا ہے, وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے بات جا کے نا. وہ اولاد کے کچھ سخت قسم کے جملے ہوتے دل میں بیٹھ گئے. آپ نے اتنا کیا, بعض اوقات پھر بوڑھے ہو کے بڑوں کے شکوے بھی ہو رہے ہوتے کہ جی ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں. کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ نا اس پہ مٹی بھی برابر سے ڈالتے ہوئے آئے تھے, کیونکہ آپ نے ان کے دل کو چھید کے رکھ دیا تھا. تو اس پر توجہ بہت زبردست دلائی آپ نے. میں ایک دکان پر تھا, دو صاحبان کھڑے ہوئے تھے, میں تو ادھر تھا, وہ بہہ رہے تھے, یوں بھی کیا تو یہ بھی کیا تو وہ, اور وہ ساری چیزیں شروع تھی. یعنی اب اگر باپ دکان پر کسی فرد کے سامنے, یا جو ان کے بچوں کو بھی نہیں جانتا ان کے سامنے گالیاں بھی دے اور یہ کام بھی کرے اور اتنی بڑھاسے نکالے, تو گھر کے اندر کیا کرے گا اور اس کو اولاد سے رزلٹ کیا ملے گا. تو یہ جو گالیاں ہیں یہ رشتے خراب کرتی ہیں, دنیا خراب کرتی ہے, گھر کا سکون خراب کرتی ہیں. یار اب اس کے نقصانات نہ لیں, لکھیں, بیٹھنا شروع کریں, یہاں آئیں, آپ لکھنا شروع کر دیجئے کہ آپ نے اس گالی سے کیا فائدہ حاصل کیا, کتنے فائدے لکھے, فائدے لکھیں. گالی دینے سے میرا روب بڑھا, گالی دینے سے یوں ہوا, گالی دینے سے یہ ہوا, لکھیں آپ فائدے لکھیں, آپ کو جو سمجھ میں آتے فائدے لکھیں, پھر آپ نقصان لکھیں. گالی دینے سے رشتہ خراب ہوا, گالی دینے سے بات خراب ہوئی, گالی دینے سے جھگڑا ہوا, گالی دینے سے میرے کپڑے پھٹ گئے. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے. پھر آپ رزلٹ پر آئیں کہ اس کا فائدہ کتنا تھا اور اس کا نقصان کتنا ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ گالی کے اس نقصان کی طرف پہنچ سکیں گے. اور اہم ترین بات, جو سورسز اور ذرائع ہیں گالی کی طرف لے کر جانے والے, ان کے دروازے بند کریں آپ.
ایک ہوتا ہے بڑھاس نکالنا، اچھا ایک ہوتا ہے کسی سے نفرت ہونا، زبان کی احتیاطوں کا معلوم نہ ہونا۔ اب ایک شخص کو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوگی تو اب اس کا نقصان ورس کم ٹو ورس اس پر پڑھے گا، تو اب اس کو غصہ، بغض، نفرت، گالی، یعنی کسی کو گالی دینے کا موڈ آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اچھا، آپ ریزن پہ غور کریں۔ گالی دینے سے پہلے اتنا سارا غور کریں گے؟ بھائی میں یہ بولتا ہوں خدا نہ خواستہ آپ نے گالی دے ہی دی، اچھا دے دی، دے دی، ٹھیک، آپ نہیں سوچ سکے، آپ کا ذہن نے کام نہیں کیا، اسپارکنگ ہی ٹھک کر دیا۔ اب آپ ایک کام کر لیں، ایک تو سے معافی مانگے، ٹھیک ہے، پھر پانی پیے، چلو تھوڑی آئس کریم کھا لیں، آپ کولڈ ڈرنک بھی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھے آپ سوچیں گالی دی کیوں تھی؟ میرے دل میں اس کی نفرت ہے۔ اچھا نفرت ہے تو نفرت کی کوئی شرعی وجہ ہے؟ یار جب شرعی وجہ نہیں ہے نفرت کی، مثلا ایک شخص ہے بد مذہب ہے، بد مذہبی کی وجہ سے اس سے دل میں نفرت ہوگی۔ اب ایک شخص ہے اس کے بارے میں دل میں نفرت ہے، اس کی کوئی شرعی وجہ ہے نہیں ہے، تو یہ نفرت غلط ہے۔ اچھا شرعی وجہ ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اگر شرعی وجہ نہیں ہے، نفرت ہے، تو بھائی یہ بغض کو دور کرو، بھائی یہ گالی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ویسے ہی بغض کو دور کرنا ہے کہ وہ تو خود جہنم میں لے کر جانے والا ایک کام ہے کہ بلا اجازت شرعی مسلمان کے بارے میں دل میں اپنے برائی دبا کر بیٹھے ہوئے، یہ آپ کو لے کر جانے والی بات ہے۔ غصہ بہت زیادہ آ گیا تھا بچے کے اوپر، غصہ کم کیسے کریں؟ غصے کے علاج کی طرف جائیے۔ اچھا پھر یہ کہ یار یہ جو گالی دی ہے نا میں نے، اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب اس پہ غور کریں آپ، کیونکہ اب فائرنگ تو کر چکے، ٹھیک ہے، فائرنگ کرنے کے بعد ایک تو اپنے معافی اور توبہ، معافی مانگنے کی طرف جب آئیں گے نا تو یہ زد پڑتی ہے تھوڑی سی کہ یار یہ میں گالی ابھی دوں گا تو بعد میں معافی بھی مانگوں گا، اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا کہ صحیح۔ آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ معافی مانگے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جن کو گالی دینے کی ایک عادت سی ہوتی ہے، دیکھیں یہ علاج بیان کیا جا رہا ہے، اور جو اس کو عادت ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے اس کے نقصانات اٹھائے ہیں، تو اب اس کا علاج کیا ہے اس پر غور کیجئے، خوبصورت باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے گالی دی، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، او گالی دی اور جواب نہیں، اچھا اب آپ چلنے لگے تو وہ صاحب بھی چلنے لگے، اچھا پیچھے پیچھے آنے لگے اور گالیاں دیتے ہوئے آنے لگے۔ او اب آپ جب اپنے محلے کے قریب پہنچے نا تو آپ رک گئے، ٹھیک ہے، اچھا اپنے علاقے میں رک گیا، اپنے علاقے میں جانے سے پہلے رک گئے، قریب آئے، گئے نہیں علاقے کے دور اندر۔ لڑائی ہو تو اس کو کہتے ہیں ہاں ہمارے علاقے محلے میں آئیو پھر بتائیں گے، وہ تو آ گیا، خود ہی چل کر آ گیا، اچھا محلے میں آیا تو محلے سے پہلے رک گئے اور فرمایا دل میں اور کوئی بات ہو تو یہی کر لو، اللہ ٹھیک ہے، آگے میرا محلہ ہے، اللہ، ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، یہ تو خود صحابی ہیں، تو آپ نے اس سے فرمایا اگر میزان عمل میں میرا اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے بھی برا ہوں، اللہ اکبر، میرے پاس اتنے نیکیاں تو ہے نہیں، تو تم نے جو بولا میں اس سے بھی برا ہوں، اور اگر میرا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو مجھے تیری گالی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اب یہ ایک چیز کو سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گالی کے بعد رویہ ان کا کیا بتا رہا ہے کہ ایک شخص کو اپنے بارے میں کتنا کنٹرول ہے۔ یہ تو تھا گالیاں سننے والے کی بات، ہم تو کر رہے تھے گالی کرنے والی بات۔ حالات کو ہم پڑھیں اور پھر اس سے کنٹرول پیدا کریں، یعنی ایک کو گالی پڑ گئی، ایک وجہ یہ ہوتی ہے نا گالی کے جواب میں گالی دینا، بالکل گالی کیوں دے رہے ہیں؟ گالی کے جواب میں گالی دے رہے ہیں،
تو گالی کے جواب میں اگر آپ گالی دیتے ہیں تو آپ دیکھیں بزرگوں کا اپنا انداز کیا ہے، کنٹرول کیسے پیدا کریں. آپ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد آپ کی گاڑی کی سپیڈ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی، ٹھک کر آپ نے مار دیا آگے جا کر. تو بھائی گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے جب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو فیول تو چیک کرتے ہیں، آپ بریک بھی چیک کریں، اس کے ساتھ آپ کا بریک آئل ہے نہیں ہے چیک کریں، ٹائر آپ کے جو ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. آپ جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پر ہی جاتے رہتے ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد جیسے جس کی گاڑی کی کیفیت ہوتی ہے، 1 سال بعد، کسی کو 6 مہینے بعد، کسی کو 2 سال بعد ٹائر اس کے یوں سمجھے گنجے ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹائر سلپ ہو سکتے ہیں. جو لانگ روٹ پہ گاڑیاں چلتی ہیں اسپیشلی ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے. تو جب آپ کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی آپ کے پاس سورسز کیا ہے؟ ہاں تو ساری چیزیں کروائیں گے. آپ کو بریک آئل بھی ہونا چاہیے، بریک بھی ہونی چاہیے، گاڑی کی ٹیوننگ وغیرہ بھی چیک رکھیں گے، تھوڑی فریش رکھیں. جبکہ آپ کا گاڑی کا یوز اتنا ہے تو کنٹرول کریں اپنی ڈرائیونگ کو. تو پھر یہ گالیاں رکنے کی طرف آئیں گی. البتہ اس کی عادتیں ختم کرنے کا ایک ذریعہ تو سورسز کو روکنا ہے، اور بھی اس پہ مدنی پھول ہیں. ہم امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کی طرف پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر گالی بکتے ہیں، یعنی ان کی بہت پرانی عادت ہو چکی ہوتی ہے. کبھی غصہ آ گیا کسی پر تو گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، کسی کو کام بولا اور نہیں ہوا تو وہ گالیاں دے دیں گے. عادت چونکہ پرانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس سے بچ نہیں پاتے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ حل ارشاد فرما دیجئے کہ پھر وہ لوگ اس سے کیسے بچیں. اگر کسی فرد کو گالی دیے ظاہر اس کا دل بھی دکھا، وہ ایسا تو نہیں ہوگا جس کا دل نہ دکھے، الا وہ بالکل ہی پاگل ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، گالی میں پورا پاگل ہے، اس کو نہیں سمجھ پڑے گی. دوبارہ لے کے اس سے معافی بھی مانگنی ہے جس کو گالی دی، اور مزید اس کی عادت نکالنے کے لیے کوئی ایسا فعل کرے جو نفس پر گنا گزرے. مثال کے طور پر جب بھی گالی دوں گا تو 100 روپے مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں گا چندے میں، اور اس پر عمل کرے. اب یہ کہ اس پر گرا گزرے گا نا، یہ 100 روپے دینے پڑیں گے تو انشاءاللہ عادت نکل جائے گی. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ رقم رکھی کہ اگر میں نے پورے سفر پر تھے، اگر کسی کی غیبت کی تو میں اتنی رقم اس میں سے ڈال دوں گا. پھر یہ کہ وہ سارا سفر سے واپس آ گئے، ان کی ساری رقم محفوظ تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے مرشد کریم کی. مرشد بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں درست راہ پر چلائیں، سیدھی طریقے پر، سیدھی راہ پر چلائیں. تو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے گالی سے بچنے کے طریقے بتائیں کہ کس طریقے سے اگر گالی دینے کی خراب عادت ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اپنا علاج کس طرح سے کریں. کوئی ایسا دم کر دیں. یہ دم جو ہے نا، جو امیر علیہ سنت نے وظیفہ بیان کر دیا ہے نا، وہ قبول کر لیں. اب 100 روپے گالی کے لیے، جس کی گالی کی زیادہ عادت ہے تو بڑا مشکل ہے. فی گالی 100 روپے صدقہ. اس گالی 100 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیاوی طور پر یوں دیکھا جائے نقصان اس کا اتنا بڑا ہے کہ مطلب یوں کہ اس کو کہا جائے نا کہ بھائی وہ اپنی ضرورت کے علاوہ سارا مال ہی صدقہ کر دو، اس کے توبہ اور سارے تقاضے بھی اس کو پورے کرنے ہی ہوں گے. وہ صرف صدقہ اس کو کفایت تو نہیں کرے گا. جو یہ چیز ہے اس میں یہ کہ واقعی ایسی کوئی چیز مقرر کر لینا کہ مثال کے طور پر ایک کام کی عادت ختم کرنی ہے تو اپنے اوپر مقرر کر لے، یہ یوں ہوگا تو ایسا کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، میں معافی مانگوں گا. اور واقعی یہ جو پیسے ہیں نا، اچھا یقین مانے آپ، پیسے جیب سے نکلے تو آہ کر کر ہی نکلتے، واہ کر کر بڑے مشکل ہے. آئس کریم بہت اچھی لگے گی، کولڈ ڈرنک اچھا لگے گا، تکہ اچھا لگے گا، آپ کو کباب اچھے لگیں گے، آپ کو سموسے اچھے لگیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے جیب سے پیسہ دینا اچھا نہیں لگے گا. یار یہ کوئی ایسا ہو جائے نا کہ یہ بھی مل جائے اور پیسے بھی نہ جائیں، پیسے جیب میں رہیں. تو یہ جو پیسے والا نسخہ بیان کیا ہے نا، اگر واقعی عملی طور پر بندہ کچھ پیسے پر گالی اتنے دوں گا، یہ نہ ہو کہ پہلے دن ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ ہوگا واقعی اگر دے گا. ٹھیک ہے.
مقرر کر لے، یعنی انہی مدنی پھولوں پر عمل کر لے. اور وہ یہی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ اپنی گیدرنگ چینج کر لے. یعنی کچھ ہوتے بولڈ سٹیپ. اچھا آپ وہی بات ہے کہ گندی کیچڑ میں بھی رہیں اور کہیں کہ اجلے لباس اور صاف ستھرے رہیں، نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ گیدرنگز چینج ہوتی ہیں. اسکول لائف کے اندر آپ کے اسکول فیلوز الگ ہوتے ہیں، کالج میں آ کر فوراً بڑھ جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں، تو اسکول کی لائف کے جو دوست ہیں ان سے اتنا تعلق نہیں رہتا. کالج سے جب آپ یونیورسٹی سوئچ کرتے ہیں تو اس طرح نہیں رہتا. یونیورسٹی کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں کسی جگہ کسی ادارے کے اندر اپوائنٹ ہو گئے یا کچھ اور ہو گیا یا اپنے بزنس میں مصروف ہو گئے، تو اب وہ چیز جو ہے آپ کو اتنا فائدہ مند نہیں رہے گی. وہ گیدرنگ آپ کی چھوٹ جاتی ہے، گیدرنگ آپ کی باقی نہیں رہتی. تو گیدرنگیں چھوٹتی ہیں. تو بھائی اسکول سے کالج پہ آئے تھے تو گیدرنگ چھوٹ گئی، کالج سے یونیورسٹی پہ آئے تو گیدرنگ چھوٹ گئی، یونیورسٹی سے پریکٹیکل لائف میں آئے تو گیدرنگ چھوٹ گئی. تو اللہ رسول کے لیے بھی کوئی ایک گیدرنگ چھوڑ دیں. آپ ابھی تک چھوٹ رہی تھیں، اب چھوڑ دیں. وہ چھوٹ رہی تھی دنیا کی وجہ سے، اور یہ چھوڑ دیں اللہ رسول کے واسطے. اللہ تو اس میں آپ کو نتیجہ حاصل ہوگا. جی حضور دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں، سب پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گالیوں سے بچا. الہ العالمین ہمیں غلط بولنے سے بچا. الہ العالمین ہم پر نصر رحمت فرما، عافیت فرما. الہ العالمین ہم سے اگر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمیں ان سے بچنے کی توفیق بھی دے، طاقت بھی دے، ہمت بھی دے، ذہن بھی دے، سعادت بھی دے. الہ العالمین ہم سب پر نصر رحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.